الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ پوری کائنات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بنا سنورا سجا ہوا یہ پوری کائنات، یہ دنیا ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی، یہ گلوب ہمارے سامنے ہوتی ہے، تو ہم ایک ایک اکائی کو، اس کی حسن اور اس کی خوبصورتی کو نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ لیکن جب مائنوٹلی مائکرواسکوپ سے اس دنیا کی ایک ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں قریب سے، تو پھر اس کی خوبصورتی ہم کو نظر آتی ہے۔ مثلا بہت بڑا پارک ہو، 1000 پھول لگے ہوں، دور سے دیکھ رہے ہوں تو ہم کلپنگ کر سکتے ہیں کہ فوٹو کچھ لے لیا کہ بڑے اچھے خوبصورت پھول ہیں، لیکن جب اس پھول کے ایک ایک پھول کے قریب جاتے ہیں، اس کی ایک ایک پنکھڑی کو دیکھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت، صنائی، جو کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں جو یونیکنیس ہے وہ چیز ہم کو نظر آتی ہے۔ یہ پہاڑ دور سے ہم دیکھتے ہیں کہ نیپال پہاڑ کا ہی ملک ہے اور ہم پہاڑ ہی کے سامنے سے گزرتے ہیں، تو ایک عام مرحلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، لیکن جب بہت قریب سے پہاڑ کو ہم دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پہاڑ واقعی بہت عجیب چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ لیکن اس کی عجیب چیز میں ایک بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا راک ہے، اتنا سالڈ ہے کہ ہم تھوڑا مار کے بھی توڑنا چاہیں گے تو نہیں توڑ سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کے بارے میں ایک بات فرمائی ہے، یسألونک عن الجبال، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ پہاڑ کا کیا معاملہ ہے، کیا ہوگا، تم کہتے ہو آخرت آئے گی، قیامت آئے گی، اتنا مضبوط پہاڑ، اس کا کیا ہوگا قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل ربی ینسفها نصفا، میرا رب جس نے اس پہاڑ کو بنایا ہے ریزہ ریزہ بنا دے گا اس پہاڑ کو۔ اس پہاڑ کے قریب جب ہم آتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے اتنی راک سالڈ مضبوط چیز بنائی، اور جب اللہ تعالیٰ آئے گا اس کو ختم کرنے پہ تو اس کو دھواں دھواں، ریزہ ریزہ، ایک دم ریت کی طرح سے اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کی انجوائے کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے، اللہ کی قدرت کے اوپر غور کرنے کے لیے ہیں۔ ساری نصیحت کی باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ میں ایک بات آپ کو صرف یاد دلانا چاہتا ہوں تذکیری طور پر، اور وہ بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے دلہن بنایا ہے، سجایا ہے تمہارے لیے، اور تم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، پھول دیکھ کر کے، پہاڑ دیکھ کر کے، دنیا کی خوبصورتی دیکھ کر کے، سمندر دیکھ کر کے، اللہ تعالیٰ جب جس وقت بھول رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلاتا ہے کہ نہیں، یہ خوبصورتی تو کچھ بھی نہیں ہے، جنت کی خوبصورتی تمہاری سوچ، امیجنیشن، تمہاری اپنی تھاٹ سب سے الگ ہے اور نمایاں ہے۔ اس خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اس خوبصورتی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو بنایا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا استعمال کر کے، ان ساری قدرت کے مظاہر کو دیکھ کر کے اللہ کی اس عظمت کو یاد کرنا ہے، اور اللہ کی اس عظمت کو یاد کر کے جب کہیں ہمارا پیر بہکنے لگ جائے تو پھر ہمیں یاد کرنا ہے کہ ایک دن ہمارا وہ آئے گا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ جس دن ان نعمتوں کو پا کر کے، اس کا صحیح استعمال کر کے ہم نے جنت حاصل کرنے کی کوشش کی کہ نہیں، وہ پھل ہم کو وہاں ملنا ہے۔ تو وہ ہم کو یہ ساری خوبصورت مناظر دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس کریشن یعنی جنت کی کریشن کا خیال آنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی یاد آنی چاہیے۔ ایک دوسری بات جو میں آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا کی جتنی میٹیریلسٹک لائف ہے اس کا فائدہ تو ہم اٹھائیں کیونکہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے، لیکن فائدہ اٹھانے کا طریقہ، ترکیب، سسٹم کون بتائے؟ دوسرا بتائے۔ سائنس پہاڑ ہے، پہاڑ کی ساری چیزیں کھوج کر کے کون لا کر کے دے ہمارے سامنے؟ یورپینس لا کے دیں، امریکنس لا کے دیں، اور وہ ساری چیزیں پھر ہم ان کا فائدہ اٹھائیں، اور پھر یعنی ہم ڈپینڈنٹ رہیں۔ ایک سوئی بھی اگر ہم نے استعمال کرنا ہو تو کس کی بنائی ہوئی استعمال کریں گے؟ چائنا، میڈ ان چائنا یا میڈ ان یورپ۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، اٹ مینس اللہ تعالیٰ ہم کو انسسٹ کر رہا ہے، ہم کو انسپائر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ رہا ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں کا استعمال تم کرو، اور بہتر طریقے سے لوگوں تک اس کو پرفارم کرنے کے لیے یا اس کا استعمال کرنے کے لیے، اس کا یوٹیلائزیشن کے لیے تم آگے بڑھ کے لوگوں کو لیڈ کرو کہ دنیا کی چیزوں کا لوگ صحیح استعمال کر سکیں۔ اٹ مینس
انوینشنس ہمارے ہونے چاہیے، سائنٹیفک ریسورسز ہمارے پاس ہونے چاہیے، چیزیں ہم پیدا کریں اور لوگوں کو دیں کہ ان چیزوں کو استعمال کرو، کیونکہ یہ دنیا ہمارے لیے ہمارے اللہ نے بنایا ہے۔ ہم تم کو سکھائیں گے کہ اس دنیا کا استعمال کیسے تم کر سکتے ہو اور کیسے اس کو اور خوبصورت بنا سکتے ہو۔ یہ دوسری بات ہے جو ہم کو اس لائق بننا، جس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے کہا یوتھ ہیں، ہم ینگ ہیں، ہم ڈٹرمائنڈ ہیں، ہم اپنی دنیا بنائیں گے اور ہم اس دنیا کو خوبصورت بنائیں گے۔ اور آخری بات یہ کہ پھر جب ہم لوگوں کو موبلائز کریں گے کہ ہمارے طریقے سے سوچو، ہماری بنائی ہوئی چیزوں کا اپیوگ کرو، استعمال کر کے اس دنیا کا استعمال کرو، تو الٹیمیٹلی ہم جو آخرت کے لیے بنائے گئے ہیں، ہم لوگوں کو ڈائیورٹ کر کے لے جائیں گے کہاں؟ اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف۔ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اس دنیا کو اس حیثیت سے خوبصورت دنیا دیکھ کر کے اس دنیا کو استعمال کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ یہاں انجوائے کریں، خوب انجوائے کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ کو، آپ کی فکر کو مزید بالیدگی دے اور مضبوط بنائے اور آپ کا مستقبل روشن اور تابناک ہو۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔